بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالمالک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو ملٹیپل اسکلیروسس کے حوالے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ نہایت ہی اہم اور مریض کے ساتھ درپیش آنے والے مسائل کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشخیص کے حوالے سے جو کلیدی کردار ادا کرتا ہے ریڈیولوجیکل اعتبار سے، ایکس رے کے اعتبار سے، جس کو دماغ کا بڑا کہتے ہیں، ایم آر آئی کے حوالے سے. تو ہمارے پاس دونوں ماہرین موجود ہیں. میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں. دائیں جانب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف شاذلی. آپ ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ ریڈیولوجیکل سے منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیولوجی کے حوالے سے بہت سارے کورسز اور بہت سارے تحقیقی اور علمی حوالوں سے منسلک ہیں. ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی. آپ ماہر امراض نفسیات ہیں، شعبہ نفسیات، ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے منسلک ہیں. اور آپ نفسیاتی حوالے سے جہاں علاج معالجے سے منسلک ہیں، وہیں اس کی آگاہی کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا کام ہے. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے سوال ڈاکٹر کاشف شاذلی سے کرتا ہوں. ڈاکٹر کاشف، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل اسکلیروسس کی تشخیص میں سب سے بنیادی کردار ہمیں ماہرین نے بتایا کہ ایم آر آئی کا ہے. یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایم آر آئی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ملٹیپل اسکلیروسس کی تشخیص ہوتی ہے. آپ بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے اور اس کے اندر کیا مریض کے ساتھ ہوتا ہے؟ مریض عموماً ڈرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرائیں نہ کرائیں، تو اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ مریضوں کو آگاہی ملے گی، اور بڑے پیمانے پر اس کو پھر جانا بھی چاہیے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بھی. اصل میں ایم آر آئی یا ریڈیولوجی ایم ایس کی تشخیص کے اندر بڑا کلیدی کردار اس طرح ادا کرتی ہے کہ ایم آر آئی کے اندر دماغ کے اندر آنے والی جتنی تبدیلیاں ہیں وہ ہم آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے. آپ ایز اے نیورولوجسٹ کلینکل سمٹم سے، اس کے مشاہدہ کر کے، اس کے اوور آل لیب سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے دماغ کے اندر جو جھلی ہے، جس کو ہم وائٹ میٹر کہتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن ان تبدیلیوں کو کھول کے تو دیکھا نہیں جا سکتا، سرجری کر کے تو معلوم نہیں کیا جا سکتا، اور ہر پیشنٹ میں سرجری ممکن بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا دیکھنے کے لیے اور فالو اپ کے لیے کہ کیا دماغ کی اس جھلی پہ اثر ہوا ہے یا نہیں، اگر اثر ہوا ہے تو کس لیول تک کا اثر ہے، صرف دماغ انوالو ہے، دماغ سے نکلنے والا حرام مغز اس میں بھی کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس دو ابتدائی تشخیصی ذرائع ہیں. ایک سی ٹی اسکین ہے، دوسرا ایم آر آئی ہے. جب ایم آر آئی ارلی 80s سے پہلے ڈسکور جب تک نہیں ہوا تھا، اس کی اتنی زیادہ دنیا کے اندر لوگوں تک پہنچ نہیں تھی، اس وقت سی ٹی اسکین کروایا جاتا تھا. اور سی ٹی اسکین کے اندر عام طور پر یہ صرف دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایریاز جو افیکٹڈ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. خدا نہ کرے کوئی خون کا نکلنا، اخراج تو دماغ کے اندر نہیں ہے، یا دماغ کے اندر کوئی ایڈیما یا سوجن تو یا سوزش موجود تو نہیں ہے. ان چیزوں کو نکال دیا جاتا تھا ذہن سے، یعنی ڈفرینشیل ڈائگنوسس سے، تشخیص کے اندر سے ان کو نکال دیا جاتا تھا، اور پھر فائنل ڈائگنوسس بنایا جاتا تھا کہ کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ ملٹیپل اسکلیروسس کی طرف جا رہا ہے کیس. اس کے بعد جب ایم آر آئی کا ایولیوشن ہوا تو ایم آر آئی نے تو بالکل ڈرامیٹک اس کا ڈائگنوسس ہی چینج کر دیا، اور ایک بڑی مقدار اب کلینیشنس کی پوری دنیا میں وہ ہے جو ایم آر آئی کلینکل سمٹمز پلس ایم آر آئی فائنڈنگز کے اوپر اس کی تشخیص کرتی ہے. ایم آر آئی میں عام طور پہ ریڈیشنز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، اور پیشنٹس ایک ٹنل لائک مشین کے اندر اس کو ہم گزارتے ہیں، اور 30 سے 35 منٹ کے اندر یہ پورا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کو بالکل سیدھا لیٹنا ہوتا ہے، عام طور پہ ہلنا جلنا نہیں ہوتا، ورنہ اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. تو سفید جھلی یا وائٹ میٹر کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے لیے ایم آر آئی بہت ضروری ہے، اور فالو اپ کے لیے بھی ضروری ہے. جب پیشنٹس ایم آر آئی ہمارے پاس لے کے آتے ہیں ملٹیپل اسکلیروسس کے پیشنٹ، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنا پچھلا ایم آر ریکارڈ ضرور رکھیں، اس کو حفاظت سے رکھیں تاکہ اس کو پرانے والے سے کمپیئر کیا جا سکے اور پروگریشن آف دی ڈیزیز یا ریگریشن آف دی ڈیزیز کو بتایا جا سکے. تو ایم آر آئی بہت اہم ہے. ایم آر آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مہنگا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس کی مشین بہت مہنگی آتی ہے، پاکستان میں بنتی نہیں ہے، چائنا میں جو بنتی ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ عام طور پہ یورپ سے اور امریکہ سے امپورٹ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کی کاسٹ زیادہ ہے، اور ایم آر آئی ٹیسٹ کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ چونکہ نفسیات کا تعلق جسم میں پائی جانے والی تمام بیماریوں سے ہے، اور یہ اب جتنی جدت ہوتی جا رہی ہے وہاں اس کے جو عوامل ہیں، اس کے ساتھ جو جوڑ ہے مختلف بیماریوں کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ملٹیپل اسکلیروسس کے
کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں نفسیاتی عوامل ایک مریض میں شروع ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا کہ ہم نفسیات کو اپنی جسم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور نہ صرف بیماریوں کی ابتدا میں، ایٹیولوجی میں، اس کے ساتھ ساتھ تشخیص میں اور اس کے علاج معالجے میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ملٹیپل اسکلروسس ہے، تو اس کی سوچ، اس کی جذبات اور اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو چیزیں تاریک نظر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی موقع پہ جب یہ ڈسکلوز کرتے ہیں، وہاں نفسیات کا عمل دخل یہ ہے کہ پہلے ہم ان کی جو ہے خدشات کو اور مسکنسیپشن کو ایڈریس کریں کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج کل تو جدید دور ہے، تو لوگ انٹرنیٹ پہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں یا گوگل کے تھرو کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات اور پھر یہ ہے ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کم ہے، خواندگی کم ہے، تو لوگ عجیب و غریب چیزیں سمجھتے ہیں اور وہ پھر پیروں فقیروں کے چکروں میں ٹائم گزارتے ہیں. تو لہٰذا نفسیات ہمیں بیماری کی تشخیص کے مرحلے میں، اس کے علاج معالجے میں بڑا عمل دخل رکھتا ہے. اب اس میں ہم مریض سے یہ ڈسکلوز کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا، آپ کے خدشات کیا ہیں، اور اس کے جو مسکنسیپشن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو بالکل ہی ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ مجھے یا میرے بچے کو یا میرے رشتہ دار کو نہیں ہو سکتا، تو ڈینائل کے فیس میں ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نہیں، کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں. اس کے بعد دوبارہ جب ہم وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور اس کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، بہت سارے دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے ان بیماریوں کو ایک لحاظ سے کنٹرول کر لیا. اس کے بعد اس میں کچھ لوگوں میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ خوف، ڈر، جب خاص طور پر جب اس کو تشخیص کے لیے MRI کے لیے لے جاتے ہیں تو ریڈیولوجسٹ اس سے پہلے اگر کاؤنسلنگ تھوڑی کریں کہ بھئی یہ جو اندر ٹیوب میں جا رہے ہیں، جو کلسٹروفوبک مریض ہوتے ہیں یا ایگروفوبک ہوتے ہیں، ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. لہٰذا وہاں پہ بھی نفسیات کا عمل دخل ہے کہ اس سے کہا جائے کہ یہ بہت سیف جگہ ہے، اس میں اس طریقے سے چلا جاتے ہیں اور اس سے تشخیص ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں اگر اس میں پھر ڈپریشن یا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، اور پھر کیا کہتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے جذبات کو ہم اس کو سمجھیں. اور ایمپتھی ایک ہمارے سائیکیٹری میں ہوتی ہے کہ مریض کی جگہ پہ خود کو رکھے، محسوس کریں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، کہ وہ اپنے بچے یا اپنے لیے یا اپنی بیوی کے لیے پریشان ہے، تو میں اگر اس کی جگہ پہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور پھر اس حساب سے ہم ان سے بات کر کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینڈ ہو گیا. دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں. تو ڈپریشن کا جو ہے اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ یعنی خودکشی پہ آمادہ ہوتے ہیں. اس کو ہمیں ایک اچھے معالج کا یہ فرض ہے کہ اس کی تشخیص میں خاص طور پر سوسائڈل ٹینڈنسی کو وہ ڈیٹیکٹ کرے. پہلے یہ مفروضہ تھا کہ کسی سے اس معاملے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں انڈیوس ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے پہ گفتگو نہ کرنا زیادتی ہے، کیونکہ بہت ساری زندگیاں اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے طرز زندگی پہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی آپ یہ بیماری ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. اس میں غذا کا عمل دخل ہے، طرز زندگی کا، سونے کا، کھانے پینے کا اور ورزش کا اور عام روٹین کام کرنے کا. خاص طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہمارے جو فرنیچر ہیں یا سیڑھیاں ہیں ان میں وہ احتیاط کریں کہ بھئی چبھنے والی لکڑیاں یا اس قسم، خاص طور واش روم میں گرنے کے خطرات سے ہم بچائیں. اور ساتھ ساتھ اس کو یہ کہیں کہ اپنے طرز زندگی کے وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، ورزش کریں، عبادت کریں اور کام کریں، اور کام کو انجوائے کریں. ورنہ وہ بیماری کی طرف متوجہ ہوتے ہوتے ان میں اتنی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ سوچ سے ہماری قوت مدافعت اچھی بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ if you think you are the winner you are, if you are you are beaten you are. اگر آپ نے کہا کہ میں جیت گیا تو جیت سکتے ہیں. تو لہٰذا اس بیماری میں ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ آئیے ہم مل کر اس بیماری کو شکست دیتے ہیں. بالکل، ہم آج بھی اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.